بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے خطاب کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنا ڈرتے ہو تو بلاتے کیوں ہو؟ اگر ڈرتے ہو تو میاں نواز شریف سے، اگر ڈرتے ہو تو نون لیگ سے، تو بلاتے کیوں ہو؟ پولیس پتھراؤ کر کے ورکرز کو منتشر کرنا چاہتی تھی، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آج نیب آفس بلایا گیا۔ حوصلہ نہیں ہے تو سوچ سمجھ کر بلانا چاہیے، دروازے کھولو اور میرا جواب لو۔ نہیں ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اتنا جرأت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور آپ یہ برداشت کر سکو، تو آپ مجھے بلاتے کیوں؟ سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے۔ اگر بلا لیا مسلم لیگ نون کے نہتے کارکنوں پہ، عوام پہ انہوں نے آج شیلنگ کی، پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد شیلنگ کر کے میری گاڑی کو مجھے تنہا کیا، اور اس کے بعد یہ ونڈ اسکرین میری گاڑی کی توڑی۔ اور آپ سوچیں کہ اگر آج میری گاڑی کی یہ آرمڈ گاڑی نہ ہوتی، بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی، تو مجھے کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا۔ تو اور مجھے اب سن بھی نہیں رہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ آج گھر سے جو مجھے بلایا گیا ہے وہ مجھے نقصان پہنچنے، اور مجھے میرے وکلاء نے، میرے ہمدردوں نے مشورہ دیا کہ میں آج بیل بفور اریسٹ کرا لوں۔ ان کی جو نیب کے سیاہ کرتوت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بیل بفور اریسٹ نہیں کرائی۔ میں آج یہاں پیش ہوئی ہوں اور اب میں یہاں کھڑی ہوں، یہ دروازہ نہیں کھولتا۔ میں یہاں سے نہیں، جو مجھے یہ میسیجز مل رہے ہیں نیب کی جانب سے کہ آپ واپس جائیں، میں یہاں کھڑی ہوں۔ آج اگر جھوٹے الزاموں میں مجھے بلایا تو میرے جواب سنو۔ میں یہاں کھڑی ہوں، دروازہ کھولو، میرے جواب سنو، اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو۔ حالانکہ سوال کا جواب وہاں دیا جاتا ہے جب سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو، لیکن میں پھر بھی جواب دینے آئی ہوں۔ آج جواب دیے بغیر جاؤں گی نہیں، جواب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا ہے۔ میاں نواز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا ہے، اور میاں نواز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی ہے۔ مریم نواز جو کہ آج نیب آفس میں پیش ہوئی تھی، اس کے باہر ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے کارکنان پر پتھراؤ کیا گیا، اور مریم نواز نے فوٹیج بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے، اور وہ پتھر مریم نواز کی گاڑی پر آ کر لگ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی مریم نواز کو ٹیلی فون کیا ہے۔ شہباز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی مریم نواز کو ٹیلی فون کیا ہے، اور شہباز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی ہے۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی ہے۔ مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے چچا ہیں، ہمیشہ آپ نے حق کی بات کی ہے۔ مریم نواز نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے مجھ پر اور کارکنوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں نیب کے سامنے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر مسلم لیگی کارکنوں پر پتھراؤ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی مذمت کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پولیس کی جانب سے مریم نواز اور لیگی کارکنوں پر طاقت کا استعمال، آنسو گیس کی شیلنگ اور پتھراؤ غیر ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے پولیس کی جانب سے مریم نواز اور لیگی کارکنوں پر پتھراؤ اور شیلنگ کی مذمت کی ہے۔ نیب نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کے غیر قانونی اقدام اور کار سرکار میں مداخلت کی ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
نئے اعلامیہ کے مطابق لاہور میں آج مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا، تاہم ان کی جانب سے نیب لاہور میں پیش ہو کر جواب دینے کے بجائے مسلم لیگ نون کے کارکنان نے منظم انداز میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھراؤ کیا۔ نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ پیشی پر بغیر پروٹوکول آنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے کہ 24 نیوز نے جھوٹی خبر چلائی ہے۔ دراصل ہم نے تو وہی رپورٹ کیا جو وزیر اعظم نے اپنے دورہ لاہور کے موقع پر راوی کنارے نئے شہر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 2 سال سے ملک میں گندم کم پیدا ہو رہی ہے، اس سال بھی ملک میں گندم 1.5 ملین ٹن کم پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا۔ ابھی بھی 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں، اس پر 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ہمیں پروڈکٹیوٹی، ہماری سیڈز، وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا، وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں اور اب امپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان کو۔ تو آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا، وزیر اعظم عمران خان کا ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے کیا کہا اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے سنائیں گے۔ فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا۔ ابھی بھی 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں، اس پر 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ہمیں پروڈکٹیوٹی، ہماری سیڈز، وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا، وہ اب اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے ہیں اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے ہیں اور اب کرنی پڑتی ہے پاکستان کو۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے اور مریم نواز صاحبہ جب وہ نیب کے دفتر میں پیشی کے لیے پہنچ رہی تھی تو اسی احاطے میں جہاں ان کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس پھینکا گیا، تشدد کیا گیا، وہاں خود مریم نواز صاحبہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ساتھ انہوں نے خود فون پر رابطہ کیا اور آنکھوں دیکھا حال انہوں نے مجھے سنایا، اور جو خود انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا کلپ بھی بھیجا، جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پولیس کے لوگوں نے پتھر اٹھا کر میری گاڑی کو مارا ہے اور اس کا فرنٹ کا شیشہ وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو خدا جانے اس وقت پھر میری کیا حالت ہوتی۔ بہرحال سیاست میں ہم ان رویوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور نیب کی بھی مذمت کرتے ہیں، جو اب وہ بہانے بنا رہی ہے کہ ہم نے تو ان کو تنہا بلایا تھا اور ہم نے تو ان کی پیشی کینسل کر دی تھی۔ تو یہ باتیں پہلے بھی جب کوئی پیش ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ورکر جاتے ہیں، لیکن احاطے میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے، نیب کے دفتر میں تو ہر ایک تنہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو ایک بعد از وقت ان کا عذر ہے، یہ عذر لنگ ہے، بدتر از گناہ ہے، اور اس قسم کے عذر کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم بڑے واضح الفاظ میں ان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ہیں کہ یہ نیب یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، یہ احتساب کے لیے بنایا گیا ادارہ نہیں ہے۔ حکومت اس ادارے کے ذریعے سے اپوزیشن کو دیوار سے لگانا چاہتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک مضبوط موقف لے کر اس حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب تک ہم استقامت کے ساتھ ایک مضبوط موقف نہیں بنائیں گے، جب تک اپوزیشن تمام کی تمام یکسو نہیں ہوگی، ہم ان ظالمانہ اقدامات اور اس ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے
मौसर किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। आपने कहा मौलाना के अपोजिशन को मुतहद होना चाहिए, तो आपको सबसे ज़्यादा एतराज़ आता है नून लीग के रवैये से, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और जो नून लीग की गाड़ियों से पत्थर बरामद हुए हैं, इसके ऊपर आप नून लीग की गाड़ियों से पत्थर इसलिए बरामद हुए हैं कि वो बाकायदा पत्थरों के साथ भेजे गए हैं ताकि हमने जो कुछ करना है उसको काउंटर हम कर सकें। लिहाजा उन कुव्वतों को भी जानते हैं कि वो इस किस्म की शरारतें, ऐसी शरारतें वो सूझते हैं ऐसे मौके पर कि शैतान भी ऐसे वक्त में शायद ऐसी शरारत न सूझ सके। देखिए तक अपोजिशन का ताल्लुक है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपनी जगह पर है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो नहीं है, लेकिन अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो दूर होंगे तो फिर APC भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। मौलाना साहब जब मरीम नवाज साहबा वहाँ पे तशरीफ लेकर गई थी और इससे पहले भी मुख्तलिफ लोग जाते रहे हैं, लेकिन एक हद मुकर्रर होती है और उसमें कारकुनान पीछे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनके कायद चले जाते हैं, वापस आके वो मीडिया से टॉक भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो जाके बाहर जो है वो पहले मजमा लगा लें, पहले वहाँ पे मीडिया टॉक के ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद जो वो पेशी हो। कितनी पेशियाँ ऐसे पहले हो चुकी हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये इस तरह पहले भी होता रहा है। अगर कारकुन वहाँ पहले से मौजूद हों तो लीडर उतर कर उनकी शुक्रिया भी अदा करता है और वहाँ एक मुख्तसर स्टेटमेंट भी दिया करता है। मौलाना ये हुकूमत कितने दिन चलेगी? ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी बजट के बाद, ये तो तूल पकड़ती जा रही है। कुछ हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई ढील हो एक बुरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए, लेकिन बहरहाल इसके ख़ात्मे की ज़िम्मेदारी जहाँ सेलेक्टर्स के ऊपर है और उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, वहाँ अपोजिशन पर भी इस हद तक ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि वो आज तक अपनी यकसुई का मुजाहरा नहीं कर सकी जिसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। मौलाना साहब शुजात साहब ने कोई आपसे रब्ता किया है? नहीं। मौलाना साहब कारकुनों को जो है ना मोबिलाइज किया जा रहा था बहुत दिन से कि 11 तारीख को पेशी है और आज फिर बाकायदा तौर पर एक हमले की सूरत बनाई गई। तो माजी में भी हम देखते रहे कि सियासी जमातों ने मुख्तलिफ इदारों पर हमले किए। क्या ये उसी तनाजुर की उसी तरह की एक अटेम्प्ट नहीं थी कि नैब के दफ्तर पे हमला किया गया? झूठ बोला जा रहा है कि नैब के ऊपर हमला किया गया। नैब के और कारकुनों के बीच में फासला था और कारकुनों का इकट्ठा होना ये उनका हक है, लेकिन उसी हाथे में नहीं जहाँ पर पेशी होती है वहाँ तो कोई भी नहीं होता जी। मौलाना साहब नून लीग के MP हैं मिर्जा जावेद साहब, उनकी फुटेज सामने आई अपनी गाड़ी में लिफाफों में पत्थर रखवा रहे थे, बाकायदा वो उसी पे से निकालने का हमारे भी गए, सारी फुटेजेस मौजूद हैं। इसका मतलब वो भी हुकूमत से मिले हुए थे। फिर आप मेरे ख्याल में इसकी कोई तस्दीक नहीं है। जब तक तस्दीक किसी की बात नहीं होती हम उस पर तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस के हवाले से उन पर पथराव हो रहा है वो तो उसके अपने फुटेज में है जिन्होंने खुद मरीम नवाज ने बनाई है। लिहाजा मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया ऐसे वक्त में उन अनासर की हौसला अफजाई न करे कि जो जमहूरियत दुश्मन हैं, जो सियासत दुश्मन हैं, जो नाजायज़ हुक्मरानी की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं। आज जब हम यकजहती की बात करते हैं, यकसुई की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में सियासतदानों से ज़्यादा मुश्किलात मीडिया को इस निज़ाम से दरपेश है। हम जब मीडिया के हक़ में उनके साथ खड़े हैं तो मीडिया को भी सियासतदानों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये भी बताइएगा कि पहली दफ़ा हमने देखा और कहा यह जा रहा है कि पथराव पुलिस की जानिब से किया गया, वरना हम देखते हैं कि पथराव हमेशा मुजाहिदीन की जानिब से होता है। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पथराव के बाद ही अब कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया। एक ज़माने में मेरे जुलूस के ऊपर भी पुलिस ने पथराव किया था, मैं ज़ख्मी भी हुआ था, नौज़दा नसरुल्लाह खान ज़ख्मी हुए थे, मौलाना कौसर नियाज़ी ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मी हालत में लाठीचार्ज पथराव, पत्थरों से हमारी गाड़ी टूट गई थी और पुलिस मार रही थी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को अगर कोई चीज़ हाथ आ जाए तो वो नहीं इस्तेमाल करते हों, ये बदमाशी उनकी तरफ से भी चलती रहती है बाद औक़ात। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आप मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियों के साथ खड़े हैं या शहबाज शरीफ? अब तो सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब तो उनसे पूछना चाहिए कि फजल रहमान की पॉलिसियों के साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। मौलाना साहब आप कहते हैं कि नैब खत्म होना चाहिए, तो मरीम नवाज को पेश होने का मशवरा देंगे या वो इसके सामने पेश ही ना हो? मेरा तो ख्याल यह है कि इस पर हमें एक वाज़ेह मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ ले लेना चाहिए। रोज़ रोज़ ज़लीलत और रुसवाई से हमें बच जाना चाहिए। मौलाना जो आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो APC हो जाएगी, ये तहफ़्फ़ुज़ात ये बात क्या है कि कब हो जाएगी? मौलाना साहब सदारती इंतखाबी अमल में वज़ारत उज़्मा के अमल में भी और दूसरा आपके मार्च में भी मुत्तहिदा अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपको धोखा दिया है। इस मरतबा आप धोखे के लिए तैयार हैं?
دیکھیں الفاظ ذرا صحیح طرح بولا کریں. آپ کو سوال کرنے کا ضرور حق حاصل ہے لیکن الفاظ کو احتیاط سے استعمال کرنے کا بھی آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم اتنی بھی گئے گزرے کارکن نہیں ہیں کہ وہ ہم آپ کی اس قسم کے الفاظ کا جواب دیا کریں. یہ باتیں ہم ان سے کر چکے ہیں. FATF والا جو قانون منظور کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ PTI کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اسی پہ اختلاف رائے ہے. اسی پہ ہم نے اختلاف رائے کیا ہے. یہی چیزیں ہم نے طے کرنی ہے کہ آئندہ بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے تو بار بار اس قسم کی صورتحال کہ ہم حکومت کو سہولت بھی مہیا کریں اور ہم اپوزیشن بھی رہیں. یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی. ایک ہی موقع پہ آنا پڑے گا, مضبوطی کے ساتھ آنا پڑے گا, یکسو ہو کر آنا پڑے گا, استقامت کے ساتھ آنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ حضرات کا. جس طرح پرامن اور نہتے کارکنوں کے اوپر جس طرح پتھر برسائے گئے, اسپرے کیا گیا اور جس طرح ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی جس سے ہمارے متعدد کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے, ان کے سر پھٹے, ان کو چوٹیں آئی ہیں, میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو, مسلم لیگ نون کے ان سپورٹرز کو جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے, مسلم لیگ نون کی محبت میں, میاں نواز شریف کی محبت میں جو آج اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہے, میں ان کو میڈیا کی وساطت سے سلام پیش کرتی ہوں. اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ مظاہرہ دیکھا ہے کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں, آپ کو ایک نیب گردی کا سامنا ہے, آپ کے اوپر آنسو گیس اور وہ پانی سے وہ ہو رہی ہے, لیکن کارکن کھڑا رہا, کارکن ہلا نہیں. تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں, سلام بھی پیش کرتی ہوں. اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب کرے. اور رانا صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کارکنوں کو اریسٹ کیا ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو لیگل معاونت ہے وہ بھی پارٹی کرے گی اور ان کی خبرگیری بھی کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. انسنگ ہیروز ہوتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا یہاں بہت ضروری ہے. کہ جب میری گاڑی نیب کے نزدیک پہنچی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سائڈ پہ عوام کا ایک سمندر ہے. میں نہیں جانتی تھی کیونکہ مجھے گاڑی میں سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو اچانک آنسو گیس اور وہ شیلنگ شروع ہو گئی اور اس سے میری گاڑی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ذرا دور دور ہٹ گئے. میری گاڑی بالکل اکیلی کھڑی تھی, تنہا کھڑی تھی. اسی اثناء میں سامنے سے نیب کے دفتر کے سامنے سے, بالکل سامنے سے جہاں پہ بیریکیڈز لگے ہوئے تھے اس کے پیچھے سے, سامنے سے نہیں اس کے پیچھے سے, بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا. اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی, وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور میرے پہ نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا, اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں, یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے, یہ سوری ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے, پرسوں. اور میڈیا کے ذریعے بڑے چالاکی کے ساتھ بغیر بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لائے ہوئے میڈیا کو انفارمیشن ریلیز کی, اور یہ اشارتاً یہ کہنے کی کوشش کی گئی, جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی, کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس, اس کی آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں میرے پہ ایک الزام بھی نہیں لگایا,
एक सेकंड जरा सुनिए. The inquiry conducted so far revealed that you have purchased land in falan areas, Moza Sultan Ke, Moza Mal, Lakhowal and Moza Baduki Sani, District Lahore, and in this regard you are required to provide details of the following: details of land acquired, purchased in each of the Moza, year-wise breakup, sources of funds जो कि already उनके पास हैं, details of taxes and duties paid, provide details of subsequent sale of land if any, वो जानते हैं कि मैंने land की sale नहीं की, provide details of the use of the land, whether it is being used for cultivation or agricultural purposes. ये notice है. इसमें इल्ज़ाम कोई नहीं है, उसको बहुत वेग रखा गया है क्योंकि मुझे बुलाना मकसूद था और अब मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि मुझे बुलाने के पीछे, इस वेग से नोटिस के पीछे जिसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुँचाना मकसूद था. क्योंकि आज मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैंने पाकिस्तान के 72 साल में ये होते नहीं देखा. परवेज़ रशीद साहब मेरी गाड़ी में थे और उन्होंने मुझे, जब वो विंड स्क्रीन स्मैश हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये शुक्र करो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना हो तो शीशा टूटता और उसके बाद जो ईंटे नुमा पत्थर उन्होंने फेंके वो सब मेरे सर पे लगते क्योंकि मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी. तो मैं इस चीज़ को कैसे कंस्ट्रू करूं, इस चीज़ का मैं क्या मतलब लूं, ये आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं. लेकिन क्लियरली अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो सामने से जिस तरह पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग, मुझे नहीं पता वो पुलिस के थे या नहीं, लेकिन वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे. पंजाब पुलिस जनरली ये नहीं करती, लेकिन जिस तरह से वहाँ से वो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा. मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने जल्दी, क्योंकि गाड़ी हिल रही थी, पत्थर लग रहे थे, तो मैंने अपने हाथों से अपने मोबाइल कैमरा से उसकी वीडियोस बना ली और एविडेंस के तौर पे उसी वक्त उन वीडियोस को मैंने ट्वीट कर दिया. परवेज़ रशीद साहब का कहना है कि अगर वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती और उस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाती, उसके बाद जो पत्थर आ रहे थे वो मेरे सर पे लगते, मुझे लगते और शायद वो क्लियरली मुझे जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, या जानी नुकसान पहुंचता या मेरी हेड इंजरी हो सकती थी जिसमें मैं अभी अस्पताल में शायद पड़ी होती. मैं अब वो कहना नहीं चाहती. तो जिस इंतकाम गाह से मैं अभी आ रही हूँ उसकी हैसियत तो मैंने आपको बता दी. उसके बाद इन्होंने मुझे ये कहना शुरू किया कि आप अनऑफिशियली कि आप वापस चली जाएं. मैसेजेस आने शुरू हो गए इधर उधर कि आप मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगी. मैं नैब के दरवाजे के बाहर खड़ी रही और मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे पे इतना मुझे बुलाया है एक ऐसे कॉल अप नोटिस में, तो मैं तो जवाब लेके आई हूँ, मैं तो जवाब दूंगी, मेरे पास सब जवाब है, मुझसे ले लें. कहा नहीं बीबी आप वापस जाएं. तो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर उनको कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, आप अगर लिख के देना चाहते हैं, क्योंकि आप फिर ये कहेंगी हमने बुलाया था वो हाजिर नहीं हुई, पेश नहीं हुई. मैं तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटा वहाँ खड़ी रही, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर छुप के बैठे रहे. और राना साहब ने फिर उनको कहा कि लिख के दें, तो वो लिख के देने को पहले तैयार नहीं थे. फिर उन्होंने अपनी कोई प्रेस रिलीज़ इशू की और कहा कि आज मरीम नवाज़ वापस जाएं, तो आज की जो उनकी पेशी है वो कैंसिल हो गई है. सवाल वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ सवाल करने वाले का कोई किरदार हो. नैब के किरदार मुझे तो बहुत पहले से पता था, नवाज शरीफ साहब को बहुत पहले से पता था, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत पहले से पता था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत पहले से पता था, हमजा शहबाज को बहुत पहले से पता था, साद रफीक साहब को बहुत पहले से पता था, और भी हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं जिनको जो नैब गर्दी का निशाना बने वो भी सब जानते थे. लेकिन नैब के इन हथकंडों पर मुहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के ज़रिए लगा दी. हाई कोर्ट के जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के ज़रिए लगा दी. और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए
ان کو بلیک میل کرنے کے لیے, ان کو دبانے کے لیے اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو اس حیثیت کا اس میں تو میرا خیال ہے کہ ایسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی, کیونکہ نیب تو اب ان ریمارکس کے بعد, ان فیصلوں کے بعد اور اس دہشت گردی کے بعد, اس انتقام کی سیاست کے بعد, انتقامی حربوں کے بعد, کارروائیوں کے بعد نیب تو اب ایک خود مطلوب ادارہ ہے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ, پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا, کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی, سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کا آپ کیس لے لیں, ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو چھوڑ دیں. تو میر شکیل الرحمان صاحب کو, جن کو 140 دن ہو چکے حبس بے جا کے اندر, ان کو کیا عمران خان صاحب نے پکڑا ہے؟ ان کو تو نیب نے پکڑا ہے. اور کیا عمران خان کے کہنے سے وہ نیب اس کو چھوڑ دے گی؟ تو یہ حالت زار ہے نیب کی, جس میں مجھے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ جو ہے وہ صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے, آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا, جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے, یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اگر دوسرا مقدمہ اتنا وہ تھا مضبوط تھا تو تیسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلا بھی ختم ہو گیا, دوسرا بھی ختم ہو گیا, تیسرا جو ہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا, یعنی کہ کچھ نہیں. ایک انکشاف آج میں یہاں کر دوں کہ جس ریفرنس کے اندر یا جس انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے مجھے پچھلے سال پکڑا تھا نیب نے, اور تقریباً 60 دن میں ان کی مہمان رہی تھی, پہلی پاکستان کی 72 سال کی ہسٹری میں پہلی خاتون سیاستدان جو نیب کی مہمان رہی ہے. اور اس وقت ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کہاں رکھیں, کیونکہ ان کے پاس خواتین کو رکھنے کا کوئی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ جس مقدمے میں مجھے پکڑا گیا, کیا آپ جانتے ہیں, کیا پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ وہ ریفرنس 1-1.5 سال کے باوجود آج تک نہیں بن سکا؟ انویسٹیگیشن کے نام پہ مجھے 60 دن رکھا اور سوائے انویسٹیگیشن کے وہاں سب سوالات میں گئے, مجھ سے پوچھتے رہے, وہ بہت انٹرسٹڈ تھے. نیب کی جانب سے جو نوٹس ملا ہے اس پر ایک الزام بھی نہیں ہے, مریم نواز کا ایسا کہنا ہے. وہ لاہور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ہمارے ساتھ رہیے گا.